بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کہتے ہیں قدرت یتیموں کو سائے دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیتی ہے۔ ایک بڑا سبق آموز واقعہ ملتا ہے۔ ایک صاحب بیمار تھے اور بیماری ان کی کافی طویل ہو چکی تھی۔ ہفتے میں 4 بوتل پانی ان کے پیٹ سے نکلتا تھا۔ اس کی وجہ سے انتہائی نکاہت اور کمزوری ہو چکی تھی، حتیٰ کہ بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ ایک دن ان کے ایک پڑوسی نے دیکھا کہ وہ صحن میں ٹہل رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں، تو وہ بڑے حیران ہوئے اور ان سے پوچھا کہ محترم الحمدللہ آپ کی صحت کافی بہتر ہو گئی ہے، تو کیسے یہ معجزہ رونما ہوا؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میرے بیٹے ایک 6 سالہ بچے کو میری خدمت کے لیے کہیں سے ڈھونڈ کر لے آئے۔ تو میں نے ایک دن یوں ہی ان سے 6 سالہ بچے، معصوم سے بچے سے پوچھا کہ بیٹا آپ کی عمر تو پڑھنے کی ہے اور آپ یہ محنت مزدوری کرنے پہ لگ گئے ہیں، آپ کی کوئی مجبوری ہے، کیا صورتحال ہے؟ تو اس نے اپنے واقعہ یہ بتایا کہ ہمارے علاقے میں سیلاب آیا اور ہمارا سب کچھ سیلاب میں بہہ گیا، حتیٰ کہ میرے والدین بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو میں ایک اکیلا رہ گیا۔ تو میرے رشتہ داروں نے میری زمین اور جائیداد اور سب کچھ پہ قبضہ کر لیا، حتیٰ کہ میں گھر سے اس حال میں نکلا اور اس کے بعد کچھ تھوڑی بہت کسی کی خدمت کر کے اپنا پیٹ پال رہا۔ تو ان بزرگوں کو اس پہ بڑا ترس آیا، تو اس سے پوچھا کہ بیٹا تجھے پڑھنے کو جی نہیں چاہتا ہے، پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے؟ تو اس نے معصومیت سے کہا کہ بہت جی چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کوئی اسکول میں داخل کر دے اور میں پڑھنا شروع کر دوں۔ تو بزرگوں نے کہا کہ اچھا میں تیری تعلیم کا بندوبست کر دوں۔ تو بہت خوش ہو گیا بچہ۔ تو بچے کی جب خوشی انہوں نے دیکھی تو وہ بیٹے گھر آئے تو انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ اچھا اس شہر کا سب سے بہترین اسکول تلاش کرو، اس بچے کے لیے بہترین یونیفارم لے آؤ اور اسے جا کر اس اسکول میں داخل کرا کے آؤ، اب یہ میری خدمت نہیں کرے گا، یہ تعلیم حاصل کرے گا۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جس دن میں نے اس بچے کا اسکول میں داخلہ کروایا اور بہترین اسکول میں داخلہ کروایا تو اسی دن سے میری صحت بہتر ہونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ظاہر ایک مالدار آدمی تھے، اللہ نے ان کو توفیق دی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ شہر سے ایسے ہی 5 یتیم نادار بچے ڈھونڈ کر لاؤ، اور مجھے امید ہے کہ میں ان بچوں کو اسی سکول میں تعلیم دلواؤں گا جس سکول میں نے اس بچے کو داخل کروایا ہوا ہے، تاکہ یہ بچے اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے یہ امید ہے کہ یہ بچے جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہوتے اس وقت تک میں نہیں گروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی خیر و برکت تھی جو اس شخص کو یتیم بچوں کی پرورش کے ذریعے سے حاصل ہوئی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین بڑے مہربان ہیں۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے کام خود کر دیتے ہیں۔ جنگ عظیم کا ایک واقعہ ملتا ہے، اس میں بھی ہمارے لیے بڑا درس عبرت ہے کہ ٹڈی دل نے شام کے علاقے میں تمام فصلوں کو تباہ کر دیا۔ صرف ایک شخص کا کھیت جو تھا اس میں فصل بالکل صحیح سلامت تھی اور اس میں کوئی ٹڈی داخل نہیں ہوئی۔ تو حکومت کو اس کی اطلاع دی گئی تو حکمرانوں نے کہا کہ یہ بڑا بدبخت شخص ہے، اس کے پاس کوئی دوائی تھی اس نے استعمال کی اور ہمیں نہیں بتایا، یہ تو بڑا مجرم ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور کہا جا کے اس کو پکڑ کر لے آؤ، اس کو ذرا ہم عبرتناک قسم کی سزا دیں گے کہ اس نے وہ دوائی ہمیں کیوں نہیں بتائی۔ تو وہ لوگ چلے گئے، جب اس کو مارنے کے لیے تیار ہوئے اور تو پھر اس سے کہا کہ ڈرایا دھمکایا اس کو، تو اس سے کہا کہ تم نے وہ دوائی ہمیں کیوں نہیں بتائی، دوسروں کو کیوں نہیں بتائی، وہ بھی اس کا استعمال کرتے تاکہ ان کی بھی فصلیں محفوظ رہتی۔ تو اس نے معصومیت سے کہا کہ بھائی دوائی تو سب کے پاس ہے لیکن لوگ اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسی کون سی دوائی ہے کہ جو لوگ اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے؟ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی وہ دوائی ہے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا، تو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اور زیادہ برہم ہو کر کہا کہ بھائی زکوٰۃ کا اور ٹڈی دل کا کیا جو ہے وہ رشتہ ہے آپس میں؟ تو اس نے کہا کہ تم اگر آزمائش کرنا چاہتے ہو تو کر لو، میں الحمدللہ اپنے اس کھیت سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اللہ کے فضل سے اس کی پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، فقراء اور مساکین کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے مال کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو ان لوگوں سے اس نے کہا کہ اچھا تم آزما کر دیکھ لو۔ وہ جا کے بہت سی جو ہے وہ ٹڈیاں پکڑ کر لے آئے، لا کر اس کی فصل کے اوپر چھوڑا تو ساری کی ساری ٹڈیاں بھاگ گئی۔
سبحان اللہ۔ اس کے بعد اس شخص نے ایک حدیث مبارکہ سنائی، اس نے کہا اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، اور قدرتی آفتوں کا علاج اللہ کے سامنے عاجزی سے کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی